میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ سورہ نبا ہے جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ قیامت کے تعلق سے اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے، اس سلسلے میں گزشتہ آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ بات آ چکی ہے کہ اس زندگی میں انسان جو کچھ کرتا ہے اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہاں جیسا بوئے گا ویسا ہی آخرت میں کاٹے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت کچھ اس طرح بنائی کہ ہر شخص کو اچھے اور برے کی تمیز ہے، اور ہر شخص کے دل میں یہ یقین ہے کہ اس کے ہر عمل میں کچھ نہ کچھ اثر اور نتیجہ ہے، اور یہ بھی جانتا ہے ہر انسان کہ اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے اور برے عمل کا نتیجہ برا۔ یہ جو فطری انسان کی معلومات ہے اور انسان کی فطرت ہے، اسی پر ایمان لانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا مطالبہ انسان سے کیا گیا ہے کہ جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے اور برے کا نتیجہ بھی اچھا اور برا ہوتا ہے، اور جو یہاں کریں گے آخرت میں اس کا اجر یا اس کی سزا ملنے والی ہے، تو اسی اعتبار سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہاں جو کریں گے کل آخرت میں اس کو بھگتنا ہے۔ یہ انسان کی وہ زندگی ہے جس کا درس اسلام دیتا ہے، ورنہ مذاہب تو اور ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ماننے والوں کو آزاد کر دیا ہے ان تمام تصورات سے اور ان تمام مراحل سے اور ان تمام آخرت میں آنے والے حالات سے، یہ کہہ کر کہ یہاں جو کرنا ہے کرو، مرنے کے بعد تمہارے برے اعمال کا نتیجہ یہ بنے گا کہ آنے والے جنم میں تم جانور بنو گے۔ یہ تصور انسان کو گناہ پر بہت زیادہ آمادہ کرتا ہے، اور گناہ کرنے پر بہت زیادہ اکساتا بھی ہے اور روکتا بھی نہیں۔ وہ اس طرح کہ اب تک تو میں نے بہت گناہ کر لیے، اب اگر میں نیک بھی بن جاؤں تو مجھے تو بہرحال آنے والے جنم میں، آنے والے زمانے میں جانور بننا ہے، لہٰذا اب جتنے گناہ کرنا ہے کرو، کیونکہ مجھے تو جانور بننا ہی ہے، میں نے کر لی، اپنی زندگی خراب ہے۔ یہ تصور ایسے ہی عیسائیوں کے یہاں جو تصور پایا جاتا ہے کہ جتنے گناہ کرنا ہے کر لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم تمام کے گناہوں کا دنیا میں ہی عذاب، دنیا میں ہی ہمارے گناہوں کی سزا بھگت کر جا چکے ہیں، اب جو کرنا ہے کرو۔ قیامت تک آنے والی تمام عیسائی قوم کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی، سولی پر چڑھایا گیا، لہٰذا اب ہم کو اس گناہ کے کرنے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں بعد میں کوئی عذاب بھی ملنے والا نہیں۔ لیکن اسلام کا یہ تصور کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو جیسے تمیز ہے اچھے اور برے کی، ویسے ہی بھگتنا ہے۔ اب آج پورے معاشرے کا آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو کوئی بھی ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس کو یہ کہنا پڑے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے۔ سب کو پتہ ہے، کس کو نہیں پتہ، کون نہیں جانتا؟ جو سمجھدار ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے،
سب پتہ ہے ان کو کہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، نماز کا پڑھنا ضروری ہے، نماز اہم فرائض میں سے ہے، نماز کے بغیر کسی مسلمان کا دین ہو ہی نہیں سکتا، نماز دین کی بنیاد ہے، نماز دین کی اساس ہے، نماز ایمان والے کی پہچان ہے، سب جانتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور کتنے ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو کیا کر سکتے ہیں کہ زبردستی لوگوں کے پیچھے ڈنڈا لے کر نماز پڑھانے کے لیے انہیں مجبور تو نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اختیاری ہیں، وہ اختیار دیا گیا ہے ان کو، سب پتہ ہے انہیں، اچھے اور برے کی تمیز سمجھتے ہیں۔ بھائی نماز پڑھنے پر اجر ملے گا، نہ پڑھنے پر گناہ ہوگا، پڑھنے والے پڑھیں، نہ پڑھنے والے نہ پڑھیں، جو جیسا کرے گا کل قیامت میں ویسے ہی بھگتے گا، جو یہاں دنیا میں نماز چھوڑے گا آخرت میں اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ اور سلوک کیا جائے گا۔ کتنی بہنیں ہیں جن کو پتہ ہے کہ پردہ کرنا ضروری ہے، یہ تو فطرت ہے، اس میں تو اسلامی احکام کا ہونا اور اسلام کا حکم ہونا، یہ تو جو نہیں جانتا وہ بھی پردہ کرے گی، اس لیے کہ فطری چیز ہے پردہ کرنا۔ عورت کے نیچر میں، عورت کی فطرت میں، عورت کے مزاج میں، لڑکی کی زندگی کی لائف اسٹائل میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھ دیا کہ وہ بغیر پردے کے اب دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتی، فطرت ہے عورت کی۔ کتنا ہی برے سے برے ماحول عورت کو دیا جائے، لیکن اس کے اندر یہ لچک اللہ نے رکھی ہے کہ وہ پردہ کرنا چاہتی ہے۔ اسلام کا حکم تو بات کی بات ہے، اسلام کا حکم تو ہے ہی، اگر وہ کوئی نہیں بھی جانتی ہے تب بھی اس کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ پردہ کرے۔ اب لیکن بہت ساری بہنیں پردے کے مسائل جاننے کے بعد، پردے کے مسائل معلوم کرنے کے بعد، دین اسلام میں پردے کی اہمیت کو سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی آج پردہ نہیں کر رہی۔ کتنی ہیں جو بازار میں چہرے کو کھول کے جا رہی ہے، مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو دکھا رہی ہے اور مردوں کے ساتھ بے حجابانہ گفتگو کر رہی ہے، بے تکلفانہ گفتگو کر رہی ہے، اور کتنی ہیں جو گھرانوں میں اپنے ایسے رہ رہی ہے جیسے رہنا اللہ کو پسند نہیں، ایسا لباس اختیار کر رہی ہے کہ ان کا جسم نظر آتا ہے۔ تو سب پتہ ہے، ہاں عقل ہے، تمیز ہے اچھے اور برے کی، خود اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تو نے جو لباس پہنا ہے یہ فطرت کے خلاف، ایسا نہیں پہننا چاہیے تھا تجھے۔ اس کا دل خود کہے گا، دوسرے کہے یا نہ کہے، وہ تو بات کی بات ہے، کوئی کہے گا یا نہیں، لیکن خود اس کا دل اس بات کو کہے گا کہ تم جو کر رہی ہو بہن وہ غلط ہے۔ تو یہ تصور ہے آخرت کا۔ ہر کام میں زبان کا استعمال کرنے کا مسئلہ ہے، کتنا آج زبان کے استعمال میں بے احتیاطی بڑھتی جا رہی ہے، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، کسی کی برائی کرنا، کسی کا تذکرے کرتے بیٹھ جانا اور کسی پر تہمت لگانا، جھوٹے الزامات لگانا، چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، کتنا آج زبان کا بیجا استعمال انسان کر رہا ہے، لیکن کل قیامت میں زبان کے ایک ایک بول کا جواب دینا ہے، ایک ایک بول کا جواب دینا، کیا کہا تھا، کیوں کہا تھا، کس مقصد سے کہا تھا، کس حق سے کہا تھا، تمہیں کہنے کا حق بھی تھا یا نہیں، اور تم یہ جو بات کہہ رہے تھے کس علم کے نتیجے پر کہہ رہے تھے۔ آج کیا حال ہو گیا معاشرے کا کہ بھئی تحقیقی نہیں ہے بات کی، لیکن آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، اور زبان کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہنم میں کتنے لوگ گریں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ اس زبان کی وجہ سے کئی لوگ جہنم میں جائیں۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے بھی بھلا کوئی جہنم میں جائے گا؟ فرمایا ہاں، زبان کی جو کھیتی ہے، جو دنیا میں زبان کا غلط استعمال کریں گے کل قیامت میں انہیں اپنی کھیتی کاٹنی پڑی۔ یہاں کتنے ہیں کسی کو جھوٹ بول دیا، مذاق میں جھوٹ، ہمارے پاس معاشرے میں جھوٹ کا نام مذاق دے دیا گیا کہ بھئی اگر کسی کو جھوٹ بول دینا ہے تو نہیں، بس ایسے ہی میں کام نہیں کیا، ایسے ہی نہیں ہوا، ایسے ہی نہیں کیا، کہ بس بات پر جھوٹ آج معاشرے کی زبان پر عام ہو گیا ہے۔ کل قیامت کے دن جھوٹ کا وبال دیکھنے کو ملے گا، جھوٹ کی سزائیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جھوٹ کے ساتھ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر وبال دیتے تھے۔
تب پتہ چلے گا۔ آج معاشرے میں کیسے بہنوں کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی ہے، کیسے کیسے چالیں چل رہی ہے، کیسے معاشروں میں اور گھرانوں میں کس طریقے سے ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائیاں کی جا رہی، غیبتیں کی جا رہی، کہ محفلیں دوسروں کے تذکروں سے بھری پڑی ہے، دوسروں کی برائیوں سے۔ کل قیامت کے دن ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ تصور اتنا خوفناک ہے کہ جس بہن کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے تو مرنے کے بعد ہر عمل کا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے، تو پھر زندگی بڑی سکون والی ہو جائے، بڑی سکون والی۔ اب سوچے جس کی زندگی میں بس اس کی آخرت کی فکر ہو، اللہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ہو، اسے بھلا کیا پریشانی ہوگی؟ پریشانی تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لی ہے کہ بس ہمیشہ دوسروں کی فکروں میں پڑے ہیں کہ ان کے یہاں کیا ہو رہا، ان کے یہاں کیا ہو رہا، دنیا کے فلاں ملک میں کیا ہو رہا، فلاں کونے میں کیا ہو رہا، فلاں علاقے میں کیا ہو رہا۔ یہ ساری پریشانی تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کر لی۔ اگر میں اپنی فکر کر لوں کہ مجھے میری آخرت کی فکر کرنا ہے، مجھے میرے قبر کی فکر کرنا ہے، ایک ایک کر کے میری زندگی کے دن ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے میں کتنے عمر کا تھا، اب کتنے عمر کا ہو گیا، پہلے میں کتنے سال کی تھی، اب کتنے سال کی ہو گئی، کہ دھیرے دھیرے میری جوانی ختم ہو رہی، بچپن تو گزر گیا، جوانی بھی جا رہی ہے، اب جوانی ختم ہوگی تو بڑھاپا بھی آئے گا، اور بڑھاپے کے بعد تو کسی عمر کا کوئی مرحلہ باقی ہی نہیں ہے، اب تو سیدھے مرنا ہی مرنا ہے۔ اللہ کسی کو اتنی عمر دے دے تو یہ مراحل ہے، اب اس کے بعد تو کوئی مرحلہ نہیں، ورنہ وہ کتنے ہیں جو بچپن میں چلے گئے، کتنے ہیں جو جوانی میں جا رہے ہیں، کتنے ہیں جو بڑھاپے میں جا رہے ہیں۔ لیکن اگر جوانی کے مرحلے میں ہی اللہ بلا لے تب بھی جانا ہے، ابھی بلا لے تب بھی جانا ہے، اگر جوانی کا موقع دے دے بڑھاپے تک پہنچا دے تب بھی جانا ہی ہے۔ تو احساس کر لے انسان کہ دنیا کی تو ترقی ہو رہی ہے، دنیا تو آگے بڑھ رہی ہے، دنیا میں تو آئے دن نئی نئی ٹیکنالوجیز جنم لے رہی ہے اور نئی نئی ایجادات دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، لیکن میری جو زندگی ہے وہ تو بوڑھی ہو رہی ہے، وہ تو بوڑھی ہو رہی ہے۔ دنیا کی عمر کتنی ہے نہیں پتا، لیکن میری عمر کا تو مجھے پتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک جانب سلام پھیرو تو دوسرے جانب سلام پھیرنے تک بھی اپنی زندگی کا بھروسہ نہ کرو۔ اللہ کے نبی تو یہ سکھا کر گئے ہیں، تو معلوم بتا دیا کہ تمہاری زندگی کی عمر کتنی ہے کہ کوئی بھروسہ نہیں، ایک پل کی بھی ہو سکتی ہے، ایک منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، ایک سال کی بھی ہو سکتی ہے، پتہ نہیں کب تک چل سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنا ہے، ایک ایک لمحے کی۔ پتہ نہیں یہ پل پھر ملے گا یا نہیں ملے گا، پھر یہ وقت آنے سے پہلے موت آ جائے گی۔ آج کے اس اتوار میں یہاں بیٹھے، پتہ نہیں آئندہ اتوار ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اسی کی قدر کر لیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہاں نہیں بھائی ابھی سے میں کیسا مر سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے مار دیں گے۔ کتنی ہماری عمر کی بہنیں ہمارے ساتھ میں رہنے والی معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، کتنی ہم عمر بہنیں ہیں، کتنوں کی سہیلیاں، کتنوں کی بہنیں، کتنوں کی دوست، کتنوں کی رشتہ دار، کتنوں کی عزیز ایسی تھی جن کے انتقال کا تصور بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن مر گئی، ان کا وقت آیا وہ چلی گئی۔ ان کا وقت آ سکتا ہے جو آپ کے ساتھ کھا رہے تھے، پی رہے تھے، اٹھ رہے تھے، بیٹھ رہے تھے، تو پھر آپ کے موت کا وقت کیوں نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے، یہ بھی پاسبل ہے۔ جب وہ چیز جسے آپ امپاسبل سمجھ رہے تھے کہ ارے میری سہیلی اچھی خاصی ایسے کیسے مر جاتی، ہاں مر گئی، جیسے وہ چیز امپاسبل سمجھ رہے تھے پاسبل ہو گئی، نظر آ گیا کہ ممکن ہے، ہو چکا، تو میرے اور آپ کے ساتھ بھی وہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس کے آنے سے پہلے ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے، اس صورت میں خاص طور پر آخرت کا تذکرہ اور فکر آخرت، قیامت کے پیدا ہونے کے کیسے حالات ہوں گے، اللہ کی کیا قدرتیں ہوں گی، اس کا تذکرہ کیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں کفار مکہ حد سے زیادہ آپ علیہ السلام کو اسی قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک سوال یہ قیامت کے قائم ہونے پر بھی تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے کہ قیامت آ جائے گی، لہٰذا اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر جانے سے بچاؤ۔ تو وہ سوالات کیا کرتے تھے، کیسے آئے گی قیامت، کب آئے گی، اور ابھی کیوں نہیں آتی،
کیوں تاخیر ہوتی ہے؟ تو اس قسم کے سوالات مکی صورتیں جتنی ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا، اور ایسی صورتیں جو مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ان صورتوں میں بہت سارے مضامین اسی قسم کے ملیں گے جن کا تعلق آخرت سے ہوگا۔ چنانچہ اللہ پاک دیکھے اس صورت کا آغاز بھی اسی سے فرماتے ہیں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں، عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا اس بڑے واقعے کی نسبت، الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، جس کے ہونے یا نہ ہونے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی وہ کون سا واقعہ ہے؟ یہی آخرت، قیامت کے دن کا واقعہ، قیامت کے قائم ہونے کا واقعہ، جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ قائم نہیں ہوگی، کچھ کہتے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی باتیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ اگر ہونا ہے تو ابھی کب ہوگی۔ تو اللہ اسی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ، ایک انداز ہے سوال کرنے کا کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، کیا اس بڑے واقعے کی نسبت۔ بڑا واقعہ، اللہ قیامت کی عظمت کو بتلا رہے ہیں، دیکھو وہ جو بڑا واقعہ ہے نا قیامت کا، اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ اس واقعے کی نسبت پوچھتے ہیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ثم کلا سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ پھر سنو، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب یہ لوگ جان لیں۔ کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اختلاف کر رہے ہیں اس طرح کا اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سوالات کر رہے ہیں اس طرح کے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ ان قریب یہ لوگ جان لیں گے کہ وہ قیامت کا حادثہ کیسا عظیم حادثہ ہونے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہے ہیں تاکہ ان مکے والوں کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو پتہ چلے کہ جو اللہ اتنی بڑی قدرت والا ہے، اس اللہ کے لیے قیامت کا قائم کرنا کیا مشکل ہو سکتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، دیکھو کیا ہم نے زمین کو فرش، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا کہ یہ جتنی زمین تم دیکھ رہے ہو اس ساری زمین کو ہم نے فرش بنا ڈالا، تمہارے لیے بچھونا بنا ڈالا، تم اس کے اوپر سو بھی سکتے ہو، بیٹھ بھی سکتے ہو، لیٹ بھی سکتے ہو، اپنے ضرورت کے لیے گھر بنا سکتے ہو، سامان رکھ سکتے ہو، جو چاہے تم اس زمین کو استعمال کر سکتے ہو۔ کہ ہماری یہ اتنی بڑی قدرت نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، اور پہاڑوں کو اس کے اوپر میخیں بنا ڈالا کہ جو اگر ہم زمین کو ایسے ہی بنا دیتے اور زمین کو چھوڑ دیتے تو زمین پر تم چل نہیں سکتے، زمین پر تم سو نہیں سکتے، اس لیے کہ زمین وائبریٹ ہوتی رہتی، زمین حرکت کرتی رہتی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح لگا ڈالا کہ جیسے کہیں خیمے لگائے جائیں تو ایک میخے بنائے جاتے ہیں کہ کسی وزنی چیزوں کو ان خیموں کے سہارے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہ انہیں مضبوطی سے باندھ دیا جاتا ہے، یا وزن پتھر ان پہ رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ نہ اڑے۔ اللہ نے زمین کے سارے فرش پر پہاڑ کو میخوں کی طرح بنا ڈالا کہ اب پہاڑوں کو رکھ دیا جگہ جگہ تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرنے پائے۔ کہ یہ اللہ کی بڑی قدرت نہیں ہے؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور دیکھو ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا کہ مردوں میں دیکھ لے، انسانوں میں دیکھ لے، مرد الگ ہے عورت الگ ہے، مرد کو عورت کو دونوں کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کی ضرورت کا سامان بنایا اور نسلوں کے بڑھنے کا سبب بنایا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ ہماری قدرت نہیں کہ ہم نے انسانوں میں جوڑے بنا ڈالے؟ اور صرف انسانوں میں نہیں کہ چرند میں، پرند میں، جانوروں میں، حیوانوں میں، یہاں تک کہ درختوں میں بھی ہم نے جوڑے بنا ڈالے کہ درختوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ جیسے مردوں میں مرد اور عورت ہوتے ہیں، میل اور فیمیل ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے پرندوں میں، چڑیوں میں، پرندوں میں، دو پایوں میں، چار پایوں میں، پروں سے اڑنے والوں کے، پیٹ سے چلنے والوں کے، رینگنے والوں کے لیے، دو پیر والوں کے لیے، چار پیر والوں کے لیے، چونچ والوں کے لیے، چونچ سے کھانے والوں کے لیے، زبان سے کھانے والوں کے لیے، دانتوں سے کھانے والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنا ڈالے۔ ان کے لیے بھی جوڑے بنا ڈالے جو سمندر میں رہتے ہیں، جو خشکی میں رہتے ہیں، جو کیڑوں کو کھاتے ہیں، جو مکوڑوں کو کھاتے ہیں، جو انسانوں کو کھاتے ہیں، جو حیوانوں کو کھاتے ہیں، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے بنا ڈالے۔
ہر ایک کا جوڑا بنا دیا. اب وہ اس جوڑے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. چوڑی ہے تو اپنے چوڑے کے ساتھ پھر رہی ہے. ہر ایک کو دیکھ لے آپ. جیسے انسان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد و عورت کا جوڑا ہے, پوری انسانیت کی تمام مخلوقات کو اللہ پاک نے جوڑوں کی شکل میں بنایا. کیا یہ اللہ کی کوئی چھوٹی قدرت ہے جوڑوں کا بنا دینا؟ ایک دوسرے کی جنس کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ رکھ کر انہیں ہمیشہ زندگی گزارنے کے لیے ساتھ کا جوڑا بنا دینا, کیا اللہ کی کوئی یہ معمولی قدرت ہے؟ نہیں, یہ بڑی عظیم الشان قدرت ہے. تو سمجھو اس قدرت کو دیکھ کر کہ اتنی بڑی قدرت تمہارے رب کی ہے, تو کیا آخرت کا لانا اللہ کے لیے کوئی مشکل ہوگا؟ قیامت کا قائم کرنا مشکل ہوگا؟ نہیں ہوگا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. آگے اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب بنایا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور ہم نے رات کو پردہ بنایا. اب دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب بنایا. سبات کا معنی ہے کاٹنا, کہ انسان جب سوتا ہے تو سونے کی وجہ سے انسان کی جتنی تھکان ہوتی ہے اس تھکان کو یہ نیند کاٹ دیتی. کتنا ہی انسان تھک جائے, پڑھ کر تھکے, لکھ کر تھکے, کام کر کے تھکے, صبح سے شام تک ہزاروں کام کر کر تھک کر چور ہو جائے, لیکن جیسے ہی سوتا ہے تو اللہ پاک نیند کو تھکان بنائے ہیں, تھکان کو کاٹنے والی بنائے ہیں, سباتا بنائے ہیں کہ وہ نیند ساری تھکان کو کاٹ دیتی ہے. اور جب بہن یا بھائی نیند سے اٹھتے ہیں تو ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے, پھر سے آدمی فریش ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے قدرت ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. یہ رات میں سونا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. سب سے پہلی بات تو سونا ہی اللہ کی نعمت ہے, اور پھر رات کے وقت سونا یہ اللہ کی نعمت ہے. اس لیے کہ یہ جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب بنایا, اسی کے فوراً بعد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور ہم نے رات کو پردہ بنایا, یعنی رات کو بنایا ہے پردے کی چیز, یعنی اب آرام کرنے کا جو وقت ہے, سائلنٹ ٹائم ہے, یہ رات کا وقت بنا دیا. اگر اللہ پاک رات نہیں بناتے اور بس سارا دن اور ساری رات سب ایک ہی کام ہو جاتا کہ کام کام کام, تو انسان کو آرام نہیں ملتا. کہ اللہ کا سسٹم دیکھے کہ رات کی چادر آسمان پر تن جاتی ہے تو پوری دنیا میں ایک وقت رات جب آتی ہے تو پوری انسانیت سو جاتی ہے. سب سو رہے ہیں, سارے کام کاج سب رکے ہوئے ہیں, نہ کوئی شور شرابہ, نہ کوئی ڈسٹرب, نہ کوئی کسی کو فون کرنے والا, نہ کوئی کسی کو بات کرنے والا, نہ نوکر سیٹ کو بلانے کے لیے آئے گا, نہ سیٹ نوکر کو بلانے کے لیے آئے گا, نہ شوہر گھر میں کھانا پوچھے گا, نہ بچے اسکول کا ٹفن پوچھیں گے. سب کے لیے ایک وقت. کیوں؟ اللہ کی طرف سے قدرت کا, اللہ کا یہ نظام ہے کہ اس طرح کا سسٹم بنا کر اللہ نے ایک وقت بنا ڈالا کہ یہ وقت سب ایک کام کرے. اور وہ کیا کام ہے؟ سونے کا کام. کیوں؟ میرے بندوں کو راحت ملے, سکون ملے, چین ملے, اطمینان ملے, میرے بندوں کی تھکان دور ہو جائے. تو اللہ کی طرف سے نظام ہے رات میں سونا. اب اگر کوئی آدمی رات کے اس نظام کو, اس سسٹم کو انگلی کرنا چاہے, کوئی رات کو نہ سوئے اور رات کو نہ سو کر دن کو سوئے, اور یہ جو اللہ کا نظام ہے فطرت کا, اس کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے, تو کیا ہوگا؟ اللہ کے سسٹم سے جب کوئی ٹکر لینا چاہے گا تو وہ خود برباد ہو جائے گا. وہ اس کے نیگیٹو اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھے گا, اس کا نقصان دیکھے گا. اور دیکھ رہے آج لوگ کہ آج رات میں سونے کا معمول لوگوں کا ختم ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے امت کو بتایا ہے, اس کے باوجود یہ حال ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ عشاء کے فوری بعد سونا اللہ کے نبی کو پسند تھا. عشاء کے فوری بعد سو جائے گا. بعض احادیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ عشاء کے بعد بات کرنے کو بھی آپ ناگوار فرماتے تھے. علماء نے مطلب لکھا ہے, مقصود یہی ہے کہ عشاء کے بعد جلد سو جایا کرے, تاخیر نہ ہو. آپ علیہ السلام جلد سویا کرتے تھے اور پھر تہجد میں اٹھ جایا کرتے تھے.
امت کے سامنے اپنے نبی کا عمل ہے، لیکن آج امت کے عمومی طبقے کا حال یہ ہو گیا ہے کہ رات میں 11-12 بجے تو بہت دور کی بات ہو گئی، یہ پہلے سویا کرتے تھے، آج کل تو جو کریز مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک جاگنے کا، کہ وہ جاگ رہے اور پھر فجر کی نماز کے وقت میں بستروں میں پڑے ہیں، رات میں جب سونے کا وقت تھا تب جاگ رہے ہیں، اور جب جاگنے کا وقت تھا جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد جو سوتے ہیں اس کے رزق میں کمی آ جاتی ہے، صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے، اس وقت پورے سو رہے ہیں گھر میں، الٹا ہو گیا سسٹم۔ کچھ لوگ تو نوکری کے نام پر کہ نائٹ میں جاب کرنے کے نام پر جاگ رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو فلمیں اور گانے اور سیریل اور ڈرامے دیکھنے کے لیے جاگ رہے ہیں، کچھ تو بہنوں کی آمد پر بھائیوں کی آمد پر گپے لگانے میں جاگ رہے ہیں۔ بہرحال کسی بھی مقصد سے جاگے اس کے سائیڈ ایفیکٹ تو بہرحال امت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کی باڈی ہے، پورا جسم ہے، پورا ڈھانچہ ہے انسان کا، اس ڈھانچے کو جو آرام مطلوب تھا رات کی نیند کے بعد جو ملتا تھا وہ آرام نہیں مل رہا ہے، اسی لیے آج انسانوں کے جسم بیماری کے ڈھیر بنتے جا رہے ہیں۔ بیماریاں کہاں سے آ رہی ہے؟ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو لے کر جبرائیل امین پھونک مار رہے ہیں دنیا میں اور بیماریاں آ رہی ہے، نہیں، آدمی اور عورت خود اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو وہ سکون اور راحت نہیں پہنچا رہے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانے کا نظام بنایا تھا۔ پھر رات میں عشاء کے بعد سو جانے کا معمول ہو جاتا اور فجر کے وقت میں اٹھ جاتے، اس کے بعد ان لوگوں کی زندگی جن کی زندگی میں یہ معمول ہے دیکھ لیں، ان کی صحت کو دیکھ لیں، اور جن کی زندگی میں یہ معمول ہے کہ جن کے یہاں سونے کا کوئی سسٹم نہیں، اٹھنے کا کوئی سسٹم نہیں، ان کے یہاں دیکھ لیں، فرق سمجھ آ جائے گا دونوں کی زندگی میں کتنا ڈفرینس ہے۔ کتنے اساتذہ، کتنے اللہ والے، کتنے مدرسین، کتنے محدثین آج دنیا میں ایسے ہیں، علماء جو مسجد میں امام ہیں، خطیب ہیں، اور جو مدرسے کے مدرس ہیں، جو رات میں وقت پر سو جاتے ہیں اور پھر صبح فجر کے موقع پر اٹھ جاتے ہیں، فجر کے فوری بعد قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں۔ ان کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ اتنا محنت کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیشہ خوش و خرم، اور ان کے جسم میں پھرتی نظر آتی ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے قدرتی جو نظام ہے، فطری نظام ہے، اس سے ٹکر نہیں لے رہے ہیں، وہ اللہ کے نظام کے فالوور ہیں۔ اور آج معاشرے میں دیکھ لیں، بیکار میں کوئی کام نہیں ہے لیکن پھر بھی نہیں سوئیں گے، جاگتے بیٹھے ہوئے، لیکن نیند نہیں آئے گی۔ بھئی سونے کا آپ ارادہ کر کے لیٹیں گے اور اس کے بعد کوشش کریں گے تو نیند آئے گی نا، نیند آئیں گی جب لیٹیں گے، جب سوئیں گے۔ تو ایسا ہر کام میں تو نہیں ہوتا کہ جب بھوک لگے گی جب کھائیں گے، کھانا تو بھوک لگنے سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں کہ چلو بے وقت ہو گیا کھا لیں گے تو پیٹ میں پڑا رہے گا۔ بس سو جائیں وقت پر۔ معمولات اللہ کے نبی نے جو بتلائے سونے کے، بستر کو جھاڑ کر سونا ہے، اور سورہ تبارک الذی سورہ ملک پڑھنا ہے، قل کے سورے پڑھے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، تسبیح فاطمہ کا ورد کرنا ہے، کہ بستر کو بچھا کر یہ سب معمولات کرتے جائیں، نیند آ جائے گی، سو جائیں گے۔ بیکار میں رات میں جاگ کر اللہ کے فطرت کے خلاف جا رہی ہے امت، اس کا پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی رات میں آپ وقت پر سویا کریں، اب دیکھیں بڑے پابندی سے سو رہے ہیں۔ بولے کیوں صاحب؟ نہیں جی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ٹائم پر سو، آپ کو نیند پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ارے بھئی قرآن بھی تو وہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو سباتا بنایا ہے، آرام کا سبب بنایا ہے، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا ہے، رات کو سو۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، شریعت کہہ رہی ہے۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن اب مجبور ہو گئے تو بات سمجھ میں آ رہی۔ تو اللہ کی فطرت اور اللہ کے قانون سے ٹکر لیں گے تو ماننا تو اللہ ہی کو ہے، اگر صحیح شرافت سے نہیں مانیں گے تو اس طریقے سے اللہ پاک ڈاکٹروں کا پریشر دلوا کر منائیں گے۔ نہیں مانتے ٹھیک ہے،
تم خود آ جاؤ گے لائن پر, بیمار پڑ گئے, اب تو سونا ہی سونا ہے, بیماریوں کا مرکز بنے ہوئے. آج جو بیماریاں گھرانوں میں اتنی آ رہی ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اس لیے ہو گیا اس لیے ہو گیا. سب سے پہلے اسلامی تعلیمات کی طرف ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسلامی تعلیمات, وقت پر سونا, وقت پر اٹھنا, لمیٹڈ کھانا, جتنا اللہ کے نبی نے بتلایا, سب تعلیمات موجود ہے ہمارے مذہب میں. کھانے میں الٹ اب کھائیں گے تو بیماریاں نہیں تو اور کیا آئے گی. کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں گھر میں کانچ کا کٹورا ہے, کا باٹل ہے پانی کا, جتنا پانی میں باٹل آئے گا اتنا ہی تو بھریں گے, اتنا ہی فل کریں گے. بولے کہ نہیں جی 2 باٹل پانی میں کیسا بھی بھر کے دکھاؤں گی. اب ایک باٹل کے اندر اگر 2 باٹل پانی بھرنے کی کوشش کریں گے تو ہے سو 1 باٹل بھی چلا جائیں گا, پھر یہ انگار کیا ہوگا. یہی حال میدے کا بھی ہے کہ ہم یہ بھی تو سوچیں کہ اللہ نے جو میدا ہمارے پیٹ میں بنایا ہے وہ بھی تو ایک لمیٹڈ ہے, اس میں بھی ایک حد تک غذا جاتی ہے, ایک حد تک غذا پہنچتی ہے, اس کے اندر بھی ایک حد تک غذا کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے. اب اس کے ساتھ اس کو بس لوڈ کرتے ہی جا رہے ہیں, لیکن جو مل گیا کھا گئے, یہ کھا گئے, وہ کھا گئے, وہ کھا گئے. اب میدا کہاں سے قبول کرے گا؟ وہی میدا قبول نہیں کرے گا تو جیسے باٹل کا حال ہے, پانی نہیں بھر سکتا تو پانی ابل دیتا ہے, تو میدا بھی جب قبول نہیں کرے گا تو میدا کیا کرے گا؟ ریورس کر دے گا. تو اب طبیعتیں خراب ہو رہی ہے, جسم میں پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں انسانوں کو آ رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. کیسی کیسی بیماریاں آ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ میدے کا جو سسٹم ہے اسے بار بار ہم لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں, بار بار ڈسٹرب کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے وہ 1 آنت سے کھاتا ہے, کافر جو ہوتا ہے وہ 7 آنت سے کھاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے, نبی نے جیسے فرمایا کہ 1 حصہ کھانے کے لیے رکھو, 1 حصہ پانی کے لیے رکھو پیٹ کا, اور 1 حصہ خالی رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ 1 حصے کو خالی بھی رکھو تاکہ بدہضمی نہ ہو جائے, پیٹ کو معدے کو ٹائٹ نہ ہو جائے, بلکہ اس کے لیے سانس لینے کو جگہ بھی رہے. بھائی تو آج کے لیکن کیا ہو رہا ہے کہ کافر جیسے کھاتے ہیں حلق تک کھائے رہے ہیں, سانس تو کیا ہوا بھی نہیں جا سکتی, اتنا ٹائٹ کھا لیا. بولے کہ ہاں بھائی اب طبیعت بڑی مست ہو گئی. کیا فائدہ ہوا؟ 1 وقت کے کھانے کے مزے کے لیے اب آنے والے 4-5 ہفتے پوری طبیعت خراب ہو. بولے کیوں؟ نہیں صاحب, بولے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. کیا کریں گے ڈاکٹر, کیا کریں گے؟ وہ بھی تو اللہ کے مخلوق ہے, وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگ اگر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کریں گے تو کوئی ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا. آج جگہ جگہ لوگ پریشان ہیں, لیکن اصل پریشانی کا خاتمہ اس کے دور کرنے کے جو طریقے ہیں ان پر عمل کرنے میں ہوتا ہے. کہ بھائی ڈاکٹر کے بعد چلے گئے, دوا لے لی, 200 400 500 1000 روپے کی دوا لے کر کھا لیے اور طبیعت نارمل ہو گئی. اب سمجھ رہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے کم ہو گیا, اب نیکسٹ ٹائم پھر وہی حرکت. یہ علاج نہیں ہے. علاج یہ ہے کہ نبی کے بتائے گئے طریقے پر چلو, کھانے میں نبی کی سنت کی مطابقت, پینے میں نبی کی سنت پہ عمل, سونے میں نبی کی سنت پہ عمل, زندگی کے ہر کام میں نبی کی سنت پہ عمل کریں گے تو پھر دیکھیں آپ کتنی سکون کی زندگی ہوگی. تو اللہ نے یہاں جو بتایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, کہ تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب بنایا اور رات کو پردہ بنایا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم رات میں جلد سے جلد سونے کی عادت ڈالیں, پھر دیکھیں فجر کی نماز کو آنکھ کیسے کھلے, معمول بنا کر دیکھ لیں, انشاءاللہ اللہ ضرور مدد کریں گے. اور علماء نے طریقے بھی لکھے ہیں کہ اگر کسی کو فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی تو رات میں وقت پر سوئیں اور اللہ سے دعا کر کے سوئیں کہ اے اللہ میں تو اٹھنا چاہتی ہوں, آپ اگر مجھے اٹھا دیں گے اور آپ میرے لیے نماز پڑھنا آسان کر دیں گے تو آپ کی قدرت میں بڑا آسان کام ہے. دیکھیں اللہ اٹھائیں گے ضرور. پھر دیکھیں اگلی قدرت جو اللہ نے بیان فرمائی وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اور ہم نے دن کو روزی یعنی کمانے کا وقت بنایا. کہ دن میں اللہ نے روزی کے کمانے کا, پیٹ کے گزر بسر کے لیے وقت کو اللہ نے بنایا, کہ دن کو اس کام کے لیے اللہ نے متعین کر دیا کہ ساری دنیا ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے. کہ میں سورج نکل گیا تو سب لوگ اپنے کام کاج پر چلے گئے, ہر کوئی اپنی اپنی پیٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نکل پڑا, اپنی اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی صلاحیت کے مطابق, اپنی پڑھائی کے مطابق, اپنی نالج کے مطابق, اپنے ہنر کے مطابق ہر کوئی لگا ہوا ہے, کام میں لگا ہوا ہے اور محنت کر رہا ہے. تو دن کو اللہ نے محنت کر کے ایک کام کاج کے لیے بنایا تاکہ اللہ کی عبادت کرنے میں انسان کو سہولت.
کہ بھائی دن میں محنت کرے، اللہ کی عبادت بھی کرتے رہے اور روزی روٹی ملے، پیٹ میں کھانا جائے گا تو پھر جسم میں وزن، جسم میں طاقت آئے گی، اللہ کی عبادت کرنے میں سہولت رہے گی۔ آگے اللہ نے بتایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، کہ بس 7 آسمان انسانوں کے اوپر ہے۔ یہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں یہی آخری آسمان نہیں، یہ تو پہلا آسمان ہے، ایسے اور 6 آسمان اللہ نے بنائے۔ تو 7 آسمان مضبوط، اللہ کی قدرت کی یہ علامت ہے۔ یہ جو اللہ 7 آسمانوں کو بنا سکتا ہے، کیا وہ اللہ آخرت کے دن کو قائم نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے آفتاب کو روشن چراغ بنایا۔ کہ کیسے اللہ نے آفتاب کو، سورج کو چمکتا ہوا، دمکتا ہوا بنایا کہ وہ اپنی روشنی سے پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ اگر سورج ایک دن نہ نکلے تو کوئی آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا۔ ایک دن تو دور کی بات، اگر آدھا گھنٹہ بھی دیر سے نکل جائے تو پوری دنیا کا نظام پلٹ کے رہ جائے گا۔ تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے سورج کا وقت پر نکلنا، سورج کا روشن ہونا۔ کیا جو اللہ اتنے بڑے سورج کو روشن کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ قیامت کو قائم نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے زور کا مینہ برسایا، لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے غلہ اور طرح طرح کی سبزی، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گھنے باغ زمین سے نکالیں۔ دیکھیں اگر آسمان سے بارش ہوتی ہے کہ اللہ کی یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ آسمان سے بارش کو برساتے ہیں تاکہ زمین کے جب پانی گرتا ہے تو زمین کے ذریعے سے انسانوں کی سہولت کے لیے غلے کو نکالتے ہیں، طرح طرح کی سبزیاں نکالتے ہیں اور گھنے باغ زمین سے نکالتے ہیں، تو لوگ غلے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اناج اس سے نکلتا ہے، اناج لوگوں میں بنتے بنتے بڑھتے بڑھتے لوگوں کی ضرورت کا سامان پورا کرتا ہے، سبزیاں لوگ بنا کر کھاتے ہیں، اور گھنے باغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے نکلتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرتیں ہیں۔ تو ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جو اللہ اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہے، اتنے انتظاموں کو چلا رہا ہے، کیا وہ اللہ قیامت کے دن کو قائم نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے قدرتوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اب اس کے بعد ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، کہ آخرت کے دن کا یہاں سے تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے۔ وہ کیا تذکرہ ہے اور اس کے اندر کیا اللہ کی طرف سے نصائح پوشیدہ ہے، اللہ نے زندگی باقی رکھی تو انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔